بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی دوا۔ اے شکوہ سنج مریض، تمہارا حق یہ ہے کہ حرف شکایت زبان پر لانے کی بجائے شکر کرو اور صبر کا دامن تھامے رکھو، کیونکہ تمہارا جسم، تمہارے اعضاء و جوارح اور تمہاری دیگر صلاحیتیں اور قابلیتیں نہ تو تمہاری ملکیت ہیں، نہ تم نے انہیں خود بنایا ہے اور نہ ہی دوسرے کارخانوں سے خریدا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسی اور کی ملکیت ہیں اور مالک الملک اپنے ملک میں جیسے چاہے تصرف کرتا ہے۔ جس طرح ایک نہایت مالدار اور ہنرمند صنعت کار اپنی خوبصورت صنعت گری اور بیش قیمت دولت و ثروت کی تشہیر و نمائش اور ماڈلنگ کے لیے کسی غریب آدمی کو 1 گھنٹے کے لیے تھوڑی بہت اجرت پر اپنی تیار کی ہوئی قیمتی قمیص اور مرصع قسم کا سوٹ پہنا دیتا ہے، چنانچہ وہ اپنی اس انواع و اقسام کی صنعت گری اس پر طرح طرح کی میناکاری کرتا ہے، اسے ایک حالت سے دوسری حالت میں ڈھالتا ہے، اس کی کٹنگ کرتا ہے، اس میں کئی قسم کی تبدیلیاں لاتا ہے اور اس کے ناپ میں کمی بیشی کرتا ہے۔ اب اجرت پر کام کرنے والے آدمی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ صنعت کار سے کہے، یہ آپ نے مجھے بڑی عجیب صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور کبھی کہتے ہیں جھک جاؤ، اس سے تو آپ مجھے تھکا رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں، اور یہ قمیص جس نے مجھے 4 چاند لگا دیے ہیں، آپ اس کی کاٹ چھانٹ کر کے میرے حسن کو خراب کر رہے ہیں۔ کیا وہ نادار آدمی اس صنعت کار کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں اور بے انصافی سے کام لے رہے ہیں، جیسے کہ 26ویں مقالے میں ذکر کیا گیا ہے؟ بعینہ اسی طرح اے بیمار شخص، اس صانع الجلیل نے تمہارے جسم پر جو قمیص پہنائی ہے، وہ سمع و بصر اور عقل و قلب جیسے نورانی حواس کے ذریعے اس قمیص کی کشیدہ کاری کرتا ہے اور اپنے اسماء حسنہ کے نقوش کے اظہار کے لیے تجھے بہت سے حالات کے درمیان گھماتا ہے اور بہت سے اوضاع و اطوار سے دوچار کرتا ہے۔ چنانچہ جس طرح تجھے اس کے اسم الرزاق کی پہچان بھوک کے ذریعے ہوتی ہے، اسی طرح اس کے اسم گرامی الشافی کی پہچان اپنی بیماری کے ذریعے کر لے۔ اس میں شک نہیں کہ آلام و مصائب اسماء حسنہ کی ایک قسم کے احکام کو آشکار کرتے ہیں، اسی بنا پر ان میں حکمت کی بہت سی کرنیں اور رحمت کی بہت سی شعاعیں پائی جاتی ہیں۔ پس اگر پردہ اٹھ جائے تو تجھے اس بیماری کے پس پردہ بہت سے خوبصورت اور پیارے معانی ملیں گے، جس بیماری سے تو وحشت کھا رہا ہے اور نفرت کر رہا ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔